بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں خالد رضا چودھری۔ ناظرین، بات کرتے ہیں گجر خان ویلفیئر ٹرسٹ۔ اسکاٹ لینڈ کا ایک ایسا ادارہ ہے جو گجر خان کے لیے بہت زیادہ فلاحی کام کر رہا ہے۔ گجر خان ویلفیئر ٹرسٹ کے 3 جو اہم پرسنالٹیز ہیں جن میں ذکر کروں گا، خلیل ملک صاحب، ریاض قیسی صاحب، امین مرزا صاحب۔ یہ 3 دوست مل کر انہوں نے گجر خان میں بہت زیادہ فلاحی کام کیے۔ گجر خان ویلفیئر ٹرسٹ کے زیر اہتمام معروف بیرسٹر سیاستدان سعیدہ وارثی صاحبہ، جو کہ ہاؤس آف لارڈ کی ممبر ہے اور فرسٹ مسلم کیبنٹ منسٹر بھی رہیں، انہوں نے گلاسگو کا دورہ کیا اور یونیورسٹی میں بھی تقریب میں خطاب کیا۔ ان کے اعزاز میں گجر ویلفیئر ٹرسٹ کی طرف سے ایک کام کا اہتمام کیا گیا، جس میں مرزا امین صاحب نے خصوصی خطاب فرمایا اور گجر ویلفیئر ٹرسٹ کے جو خدمات جو ہے اس کے حوالے سے یہ لوگوں کو بتایا۔ اسپیشلی خلیل ملک صاحب اور ریاض قیسی صاحب نے بھی خطاب فرمایا کہ جو ان کی خدمات ہیں پاکستان کے لیے، جو اسپیشلی جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے لیے، جو یہاں پر لوگوں کے مسائل ہیں، اسلامی فوبیا ہے، مختلف جو موقع پر جو ان کا خدمات ہے اس کو سراہا گیا۔ ناظرین، اس موقع پر میں نے بھی آپ لوگوں کے لیے ایک رپورٹ تیار کی ہے، آئیے رپورٹ دیکھتے ہیں۔ اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ صدق اللہ العظیم۔ آپ کو بتائیں گے، میں تو ابھی تک گیا نہیں، میں نے دیکھا نہیں جو ہم نے پروجیکٹ شروع کیا ہے۔ مرزا صاحب اور جہاز صاحب نے جا کے دیکھا ہے، وہ فرسٹ ہینڈ آپ کو انفارمیشن دیں گے جو انہوں نے دیکھا ہے۔ تو میں سب سے پہلے مرزا صاحب کو کہوں گا کہ وہ پلیز نا اپنے گجر خان ویلفیئر فاؤنڈیشن کا تھوڑا سا انٹروڈکشن دیں۔ مسٹر بیرنس سعیدہ وارثی، ایکس چیئرپرسن ٹوری پارٹی، ایکس کیبنٹ منسٹر، میں عہدے گننے شروع کر تو لمبی بات ہو جائے گی، اور میرے بھائی افتخار صاحب، اور اس کے علاوہ باقی جو جتنے دوست آئے ہیں، نام لوں گا تو لمبی ٹائم زیادہ لگے گا، سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں بیرنس سعیدہ وارثی کو ویلکم کرتا ہوں۔ میں صرف یہ بتاؤں گا کہ مجھے تقریباً ملاقات ہو جائے اپنوں کے ساتھ، کھانا ہو جائے تھوڑا سا اپنوں کے ساتھ۔ سیکنڈلی آئی تھنک جس چیز پر میں اس وقت زیادہ فوکسڈ ہوں وہ یہ ہے کہ جو اس وقت موقع میں مسلمانوں کے خلاف یہ لہر سی چل پڑی ہے، جس کو ہم لوگ اسلاموفوبیا کہتے ہیں، اینٹی مسلم ریسزم، یہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بہت زیادہ ڈینجرس ہے۔ جب ہمارے بزرگ یہ کہتے تھے کہ اس ملک میں ایک دن ہوگا جب ہمیں یہاں سے جانا پڑے گا اور ہمیں ہمیشہ کچھ نہ کچھ گھر کسی اور جگہ پہ رکھنا چاہیے، تو ہم لوگ جو میری جنریشن ہے جو یہاں پہ پیدا ہوئی ہے، یہیں پہ ہم لوگ پلے بڑے ہیں، ہم لوگ سوچتے تھے کہ یہ کون سی کہانیاں ہیں جو امی جان اور ابو جان ہمیں سناتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس ملک میں ابھی ہمارے 70 سال ہو رہے ہیں، 4-5 نسلیں ہمارے یہاں پہ ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس ملک کو چھوڑنا پڑے گا؟ یہ ہمارا ہی ملک ہے۔ لیکن آئی تھنک جو ہم لوگوں نے دیکھا ہے اس سمر میں، جو اسٹریٹس پہ جو وائلنس ہم نے دیکھا ہے، جو سیاستدانوں کے بیان دیکھے ہیں، جو تھنک ٹینکس کی رپورٹس دیکھی ہیں، جو میڈیا میں ہیڈ لائنس دیکھی ہیں، جو پچھلے سال سے غازہ میں ہو رہا ہے، غازہ کی وجہ سے 10 سال پہلے بھائی جان اسی پالیسی، اسی معرفت کی وجہ سے تو میں نے اپنی کیبنٹ کی سیٹ چھوڑی تھی، کیونکہ جو کچھ ہو رہا تھا اس وقت گورنمنٹ میں 10 سال پہلے، مجھے کلیئرلی نظر آ رہا تھا اس وقت جو ہماری پالیسی ہے مڈل ایسٹ میں، اسرائیل فلسطین پہ، جو ہم کلیئرلی کہتے ہیں کہ یہ ہماری پالیسی ہے، ہم کہتے ایک بات ہے لیکن کرتے ہو، ہم کہتے ہیں کہ ہم ہیومن رائٹس کے بارے میں کنسرن ہے لیکن ہم اس کو امپلیمنٹ کرنے کے بارے میں کچھ نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں کہ 2 اسٹیٹس ہونی چاہیے، اسرائیل اور فلسطین، لیکن ہم دوسری اسٹیٹ کو ریکگنائز ہی نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، لیکن جب اسرائیل کو ICC اور ICJ کے سامنے لیا
جاتا ہے تو ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں کہ جو ملک اس طرح بہیو کرتے ہیں ان کے اوپر سینکشنز ہونے چاہیے, لیکن جب اسرائیل کی بات ہوتی ہے تو ہم اس کی طرف جاتے نہیں ہیں. اور یہی منافقت مجھے گورنمنٹ میں نظر آئی تھی 2014 میں, جس کی وجہ سے میں نے جب اس کو روکنے کی کوشش کی اور اپنی پوری کوشش کے بعد بھی مجھے یہ محسوس ہوا کہ جو بھی آپ یہاں پہ پرنسپل اور اصول کی اور قانون کی بات کریں اس کا کوئی اثر نہیں ہونے والا, کیونکہ یہ نہ اصول کی بات ہے, نہ پرنسپل کی بات ہے, نہ قانون کی بات ہے. یہ سمپل ایک سیاست ہے اور اس سیاست میں فلسطینی زندگیوں کا کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. تو میں نے یہ سوچا کہ کم از کم اگر میں روک نہیں سکتی, مجھے اس کا حصہ نہیں ہونا چاہیے. اور آج 10 سال بعد جو وہ سب باتیں میں کہہ رہی تھی وہ ہمارے سامنے نظر آ رہی ہیں. اور نہ صرف ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے, لیکن یہاں پہ بھی یہ باتیں ہو رہی ہیں, جہاں پہ ہر جگہ میں, چاہے وہ اسکولس میں ہو, میڈیسن میں ہو, کلچر میں ہو, آرٹس میں ہو, بینکنگ میں ہو, ہر جگہ جگہ پہ بار بار یہ محسوس ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی تو وہ ویلیو ہی نہیں ہے, مسلم ڈونٹ میٹر. اور اسی کی وجہ سے پھر ہم نے گجران ویلفیئر ٹرسٹ سے یہ وہاں ہاسٹل جو 2 چل رہے ہیں, جو مرزا صاحب نے کافی بتا دیا ہے وہ چل رہے ہیں, تو میں آپ لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اس کی فنڈنگ کے لیے خاص کر جو لوگ گجران کے ہیں, بڑا اچھا کام ہو رہا ہے, آپ پلیز اس کے لیے دل کھول کر چندہ دیا کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سیرا ہے, سیرا وارسی صاحبہ کے لیے, حالانکہ انہوں نے کبھی ہم سے یہ اس کے لیے فنڈنگ نہیں مانگی ہے, اور جو لوگ دینا چاہتے ہیں اس کے لیے میرا خیال ہے اس کے لیے بھی دیا کریں, وہ بہت اچھا کام ہے. جو انہوں نے مجھے بتایا تھا, جیسے انہوں نے شروع کیا, میں بہت انسپائر ہوا تھا اس وقت سے. تو میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. ہمارے ایک ڈاکٹر کی بیٹھی ہیں, ہمارے پاس عملہ ہے, ایک ریسپشنسٹ ہے, ایک نرس ہے, ایک LHV ہے اور ایک لیڈی ڈاکٹر ہے. وہ تقریباً 180 سے 200 پیشنٹ بھی تو وہ دیکھ رہے ہیں. ابھی تک نہ ڈلیوریز ہوئی نہ کچھ, پر ہم نے روکا ہوا ہے کہ ہم نے ڈاکٹر صاحب کو کہا کہ جو ہمارے اپنے پیشنٹ ہیں کہ آپ اسکریننگ کریں, ان کی ڈلیوری مانگیں. پر اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ ہمارا ہاسپٹل ڈے ٹائم کھلا ہوتا ہے, تو 2 ڈاکٹر ہوں جو ایک رات کو ایک دن کو, تو پھر ہمارا وہ نا انشاءاللہ کامیاب ہوگا. جیسے بارن سواستی نے کہا کہ تھوڑا کام کریں, زیادہ دیر کر کے ہم اسی پہ چل رہے ہیں کہ تھوڑا سا کیا ہے کہ ایک شفٹ چلائیں, آگے سے دیکھیں جب ایکسپیرینس ہو جائے تو پھر وہ دوسری شفٹ اور تیسری شفٹ, اس کے لیے ہمیں آپ لوگوں کے پاس آنا پڑے گا. تو کچھ لوگوں نے جو پلیج کیا تھا, میں یہ بھی کہوں, کسی میں بات نہیں کر رہا, پر پہلے پلیج کیا پلیز وہ چیز اپنے دے دیں.